اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کا واقعہ اور اس کے متعلق کچھ تاریخی حقائق۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کربلا کے واقعے کی حقیقت سے آپ پوری طرح واقف ہو سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ تھے۔ ان کے بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جان نثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبید اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، وہاں نہ جائیں، مکہ میں ہی روک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا ہم حق کے خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا۔ وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کی خلافت کو نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر اسے گورنر سے تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دی۔ آج کی زبان میں کہیں کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیادہ نے سخت کرفیو لگایا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا ہمیں دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا اور ان کے ساتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیادہ نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کر دی، حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیادہ کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، یہ وفادار نہیں ہیں۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیادہ نے 4,000 فوج کے ذریعے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ اسی دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی میری 3 شرطیں قبول کر لو۔ نمبر 1 مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ نمبر 2 تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپہ سالار عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔
عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 2 اکتوبر 680 کو حضرت حسین کو روک دیا۔ اس چٹل میدان کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنے کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے حضرت امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب حضرت امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثار اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزید کی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمن نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حضرت حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ایک تقریر کی: اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوں گے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کار ساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل کرنا اور میری توہین کرنا زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کے نواسہ اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور ان کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے اور تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ، کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے یعنی کہ پیٹھ گردن کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹوپوں سے رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کیوں کی؟ میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا۔
دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا۔ اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلہ کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دیا۔